یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھولیا کے پیارے نوجوان بچوں، بزرگوں اور پیاری خواتین اور بہنیں، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جتنے مرد حضرات یہاں تشریف فرما ہے اس سے زیادہ خواتین بھی تشریف فرما یہاں پر، ان کو منور زماں کا سلام، اور سلام ان بہنوں کا کو بھی جو بہنیں گھر کے کھڑکیوں میں سے مجھے دیکھ رہی ہیں، مجھے سن رہی ہیں۔ تمام یہاں تشریف فرما سبھی حضرات کو میرے دل سے سلام۔ اور میں دھولیا کو یہ ڈسٹرکٹ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہاں پر بار بار لے آئیں۔ اور آپ لوگ کے بیچ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اگر اس کو دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ آواز زبان سے ضرور آئے گی، لیکن جذبات دل سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاں جی، آپ سب لوگ بہت ہی ڈسپلن سے آپ یہاں پر بیٹھے۔ ہم لوگ 3 دن سے لگاتار کئی سارے پروگرامز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اورنگ آباد اور شیونا، یہاں جتنے لوگ ہیں شاید اس سے 2 گنا زیادہ لوگ ہم نے پائے وہاں پر، اور بہت خاموشی سے وہ لوگ پورے لیکچر سنے ہیں ماشاءاللہ۔ اور وہی خاموشی مجھے یہاں بھی محسوس کر رہا ہوں میں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ پورا لیکچر آپ لوگ ایسے ہی خاموشی سے سنیں گے۔ آج سے 1500 سال پہلے، 1600 سال پہلے، آج مسلمانوں کا مقدس اگر کوئی شہر ہے تو وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ اس سے بڑے شہر ہم لوگوں کے لیے اس روح زمین پر نہیں ہیں، لیکن 1500 سال پہلے، 1600 سال پہلے سعودی عربیہ وہ ایسا شہر تھا، وہ جہالت کا مرکز تھا۔ یعنی جب انسان برائی کرنے پر اتر آتا ہے تو کرونا وائرس کی طرح وہ برائی انسان سے انسان، گھر سے گھر، گاؤں سے گاؤں، پورے شہر سے شہر اور پورے کنٹری میں پھیل جاتی ہے برائی اور جہالت۔ اور جب انتہا پر پہنچ جاتی ہے جہالت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روح زمین پر پروفیٹس کو بھیجا کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پروفیٹس اس زمین پر آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں کرسچنز جیزس کہتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد لوگوں میں ایسی جہالت آ گئی تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہی مکہ مدینے میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ مار دیا جاتا تھا، محبت کا مین بھی وہاں پر نہیں تھا، ایسی جہالت۔ پھر ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح زمین پر، بلکہ اس کائنات کو اللہ نے ایک تحفہ دیا، اس تحفے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا آنا کیا ہوا، اور انسانیت پھر عروج میں آئی ماشاءاللہ۔ وہی لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ مارا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر 20، 30، 40 سال کے سپین آف لائف میں، صرف 30 اور 40 سال میں اتنا فرق آ گیا تھا وہاں پر، جو اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہی ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھے اور اللہ سے مانگنے لگے رو رو کر، یا اللہ مجھے بچی میرے گھر میں بھیج دے، رحمت مجھے بھیج دے ہمارے گھر میں۔ یہ ٹرانسفارمیشن صرف 40-20 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آیا ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمین پر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، یہ پورے کائنات کے لیے آئے ہیں۔ روز 5 دفعہ
پڑھتے ہیں اور نماز سورہ فاتحہ کے بنا انکمپلیٹ ہے. اور جو پہلی سورت ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ عالم کا رب ہے. الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہتے ہیں، مسلمانوں کا رب نہیں کہتے ہیں اللہ کو ہم لوگ. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کائنات کا رب ہے. اگر پورے کائنات کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب آپ مانتے ہو، تو پھر سارے انسانوں کی بھی ہمیں ریسپیکٹ کرنا ہے. سارے انسان ہمارے بھائی ہیں، انہیں محبت کرنا ہے، انہیں آنر کرنا ہے. ہم لوگ صرف مسلمانوں کو آنر کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ سارے انسانیت کو محبت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. انسان کو انسان بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور انسان کو انسان بنانے کے لیے سارے پروفٹس آئے ہیں. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ میسنجر، نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب کوئی آنے والی چیز ہے تو بس قیامت آنے والی ہے، اور وہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے. میرا تجربہ، میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے، میرا دل، میرا دماغ جو سمجھا ہے بچوں کو، لوگوں کو ہندوستان میں گھوم گھوم کر دیکھنے کے بعد، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹیچنگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے درد سے ذمہ ہم پر دے کر گئے ہیں، یہ لو میں اسلام دے کر جا رہا ہوں، یہ لو میں پیغام دے کر جا رہا ہوں سب کو، آپ لوگ ابھی سنبھالنا ہے. میرا کام ہو چکا ہے، میں نے سارے اسلام کو آپ کے حوالے کر کے جانا ہے، اور میں جا رہا ہوں. یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے. اور یہ میسج دھولیا والوں کے لیے بھی ہے. دھولیا والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری دی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے، بھائی چارگی کو زندہ رکھنا ہے. اور اسلام کس چیز کو بولتے ہیں؟ اسلام محبت کو بولتے ہیں، پیس کو بولتے ہیں، امن کو بولتے ہیں. آج ہمارے محلوں میں، ہمارے دلوں میں سکون، امن نہیں ہے. اس کے لیے بہت سے لوگوں کی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت سے ٹیچرز کی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت سے موٹیویشنل سپیکرز کی کوششیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کاوشوں میں اللہ ہماری مدد فرمائے. اور میں آج بے پناہ خوش ہوں. مجھے پڑھانا بہت پسند ہے، لوگوں کو اچھی چیزیں بتانا بہت پسند ہے. اور آج میں اس لیے بے پناہ پسند کرتا ہوں اور بے پناہ خوش اس لیے ہوں کہ آج ہمارے درمیان ایک پولیس آفیسر بھی ہے، ایک عالم دین بھی ہے. آپ دیکھیں، ایک صوفے پر IPS آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے بغل میں ایک ہندوستان کا ہیرا، ایک بہت ہی قابل دین بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں، صوفے پر ہندوستان بیٹھا ہے، صوفے پر بھارت بیٹھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نظارے ہمیں روز دکھائیں. دو نوجوان، دو سمارٹ، دو ہینڈسم، بہت بہترین پرسنالٹیز وہاں پر بیٹھے ہیں. میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے. جی کر رہا ہے کہ آپ لوگ کو دیکھ کر بات کروں، لیکن عوام پھر وہ ڈسپلن کہیں توڑ نہ دیں، تو میں آپ لوگ کی اجازت سے کیا بات شروع کروں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بندے ہیں، آپ لوگ پہلے سمجھیں کہ پولیس آفیسر سے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں. میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ پولیس آفیسرز ولن ہوتے ہیں. میں بالی ووڈ سے شکایت کرتا ہوں، کیونکہ بالی ووڈ میں پولیس آفیسرز کو برائب لیتے ہوئے دکھایا دیتا ہے، اور ہیروز پولیس آفیسرز کو چکما دیتے ہیں. پولیس پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہیرو بچ جاتا ہے، تو پولیس آفیسرز کو نیچا دکھاتے ہیں. میں بالی ووڈ سے شکایت کرتا ہوں، پولیس آفیسرز ہماری جانوں کی رکشا کرتے ہیں. یہ انسان بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن انسان پر شیطان بھی سوار ہے. یہ قیامت تک شیطان سوار رہیں گے انسانوں پر. آپ کے ہاتھ میں تسبیح، آپ باوضو رہیں گے، تب بھی شیاطین کی کوشش رہتی ہے کہ وہ آپ کو بھٹکائیں، آپ کو غلط راستے پر لے کر جائیں. تو وہ پھر آپ کو چوری کرواتے ہیں، آپ سے نشہ کرواتے ہیں، آپ سے زنا کرواتے ہیں، آپ سے گالی گلوچ کرواتے ہیں، کیا کیا گناہوں میں آپ کو ملوث کر دیتے ہیں. اور جب انسان پر شیطان سوار ہوتا ہے تو بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، دوست دوست میں لڑائی ہو جاتی ہے. آپ پولیس اسٹیشن میں جا کر کہانیاں سنیں
بھائیوں میں کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہنوں میں کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں، محلوں میں کیسے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آج ہم لوگ کی عید جب آتی ہے تو وہ عیدین پر ہم لوگ بہت خوش رہتے ہیں، ہم لوگ چھٹی لیتے ہیں، کوئی اسکول نہیں جاتے ہیں، کوئی کالج نہیں جاتے ہیں، کوئی آفس نہیں جاتے ہیں، کوئی بزنس نہیں کرتا ہے۔ عیدین پر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو صرف پولیس آفیسرز کام کرتے ہیں۔ ان لوگ کے پاس میں کوئی عید نہیں ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان IPS آفیسر ہے تو وہ اس کو رمضان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں مناتا ہے۔ کوئی دشہرا دیوالی ہوتی ہے تو یہ ایسے آفیسرز دشہرا دیوالی گھر میں نہیں مناتے ہیں، وہ لوگوں کی سرکشا میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے زبردست یہ لوگ کے خدمات ہوتے ہیں، ہمیں تو سلام کرنا چاہیے۔ میں تو تہہ دل سے سلوٹ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کھڑے ہو کر کے پورے دھولیا کی طرف سے آفیسر کو ہم لوگ آج سلوٹ کریں گے۔ یہ ہماری سرکشا میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سر۔ آپ لوگ 4 گھنٹے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آج نہیں، ہر دفعہ جب جب آپ کو یہ آفیسر دکھیں گے آپ کو ایسے سلوٹ کرنا ہے، سب نے دل سے سلام کریں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے کہنے پر سارے دھولیا کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں سر، آپ کے آنر میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت مجھے اچھا لگا ہے ماشاءاللہ۔ یہ میرے گھر میں میرے والد صاحب بے پناہ رسپیکٹ کیا کرتے تھے پولیس آفیسرز کے۔ آج بھی پولیس آفیسرز، ایون کانسٹیبلز، ہوم گارڈز کی ڈیوٹی ہمارے گھروں کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایریا ہے اور نان مسلمز بھی رہتے ہیں، سینسیٹیو ایریا ہوتا ہے۔ سارے ہمارے گھر کے سامنے ایک پولیس اسٹیشن ہے تو پولیس والے آتے ہیں، تو ہمارے گھر سے ہمارے امی کھانے سالنے اور چائے بنا کر دیتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے ہی پولیس آفیسرز کی قدر کریں، وہ آپ لوگ کی سرکشا میں کھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ دھوپ میں ٹریفک میں کھڑا ہوا ہوتا ہے ایک کانسٹیبل اور آپ کو راستہ ایسا دیتا ہے۔ اگر آپ کو وہی مجھے شاہ رخ خان نے ٹریفک میں راستہ بنا کر جانے کو کہا، ایسے پولیس کتنی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایک دفعہ پولیس آفیسرز کو ایک گریٹنگ کارڈ دیا کہ تھینک یو فار سرونگ اس؟ آپ لوگ روڈ ہمارے لیے صاف رکھتے ہیں، ہمیں جانے آنے کے لیے ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں۔ اسکول کے بچوں، پولیس آفیسرز کو کبھی جاؤ، SP آفس سے جاؤ، جا کر گیٹ پر کھڑے ہو کر سینہ تان کر بولو کانسٹیبل کو کہ میں پولیس آفیسر SP صاحب کو میں گریٹنگ کارڈ دینے آئی ہوں، میں بتانے آئی ہوں کہ آپ کو ہم سلام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہم تھینک یو بولنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ لوگ کو بہت چاہتے ہیں۔ وقت نہیں ملتا ہے لیکن آپ لوگ جائیں، انٹریکٹ کریں تو دیکھیں پھر آپ لوگ کے کیسے پرابلمز ایسے ہی وہ لوگ ذمہ داری سے سالو کریں گے، سالو کر رہے ہیں اور کرتے آئیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں آپ لوگ کے علم میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز لے آنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں 750 کروڑ لوگ ہیں اور یہ 750 کروڑ لوگ کو اللہ نے پیٹ دیا ہے، اور اس پیٹ کے لیے ہم لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور پیسے بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور پیسہ ہر ایک کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ 750 کروڑ میں سمجھتا ہوں 700 کروڑ لوگ تو ایسے ہوں گے جو پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، پیسوں کے دیوانے رہتے ہیں، سب کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی نے کیا خوب کہا دیکھیے انگریزی میں، if wealth is lost, if wealth is lost، wealth یعنی دولت کو کہتے ہیں، if wealth is lost, nothing is lost۔ اگر کسی نے 100 کروڑ کمائے بہت محنت سے اور وہ سارے 100 کروڑ جل گئے ہیں، راکھ ہو گئے ہیں، پانی میں بہہ گئے ہیں، تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ nothing is lost، کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ پھر پیسے بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے خاموش نہیں ہوا، اس نے کہا if health is lost، یعنی ہیلتھ کیسی چیز ہے، بہت عزیز ہے۔ اگر آپ کے پاس میں 1000 کروڑ ہے اور آپ بیمار ہیں، ICU میں ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بس 1 گھنٹے میں مرنے والے ہیں، بس ایک انجیکشن ہے، 1000 کروڑ ہے اس کا دام، وہ اگر لگائیں تو شاید آپ کی جان بچ سکتی ہے، گارنٹی نہیں ہے، 50-50 ہے۔ بولے گا پہلے منگواؤ انجیکشن، 1000 کروڑ کا چیک لکھ کر دے گا۔ کیوں؟ جان ہے تو جہان ہے۔ اور وہ کہنے والا کہتا ہے کہ if health is lost, something is lost، یعنی بہت چھوٹا کچھ آپ نے کھویا ہے۔ پھر آخر میں ایسا زبردست میسج دیا ہے کہ if character is lost, everything is lost۔
اگر آپ کا کردار چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا آپ کے پاس سے۔ کردار بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، کیریکٹر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا نے بھی اشارہ کیا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، آپ دن بھر روزہ رکھیں، سال میں 365 دن رکھیں اور رات میں نمازوں میں مشغول ہو جائیں، اور کسی بندے کا وہ نمازوں کے ساتھ روزوں کے ساتھ کیریکٹر اگر اعلیٰ ہے تو جنت میں وہ کیریکٹر والا بندہ پہلے جائے گا۔ یہ کیریکٹر آج روح زمین سے اڑ گیا ہے، ہمارے محلوں میں کیریکٹر نظر نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ فضول میں خوش ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور ہمارا کیریکٹر اگر دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ کیریکٹر ہمارا کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں بچا ہے۔ یہ میرا مطالعہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیچنگز دے کر گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے اس دنیا میں وہ 1% پریکٹس ہم شاید کر رہے ہیں، اور وہ 1% بھی اگر چلا جائے تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی یہاں پر۔ کیونکہ جب کوئی اللہ کو بلانے والا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کو یہ دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پھر قیامت برپا کر دے گا، اور وہ 1% کی وجہ سے 99% بندوں کو آکسیجن مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے، اور آپ لوگ کو دن اور رات یعنی چاند اور سورج مل رہا ہے۔ 1% شاید کوئی کونوں میں بیٹھ کر سچے دل سے محبت کر رہے ہیں، جن کا ایمان تازہ، جن کے اخلاق بہت بہترین، ان کی وجہ سے ہم لوگ جی پا رہے ہیں۔ اور اس 1% کو انشاءاللہ ہم لوگ 100% کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ وہ دھولیا شہر سے شروع ہونا ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں، دھولیا کو آپ لوگ ایسا شہر بنائیں کہ لوگ دیکھنے آئیں یہاں پر۔ لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میں جب آ رہا ہوں یہاں پر، میں نے کار کی کھڑکی میں سے دیکھا لوگوں کو، ہر ایک کے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے، سارے لوگ چائے پیے جا رہے ہیں، چائے پیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کی ساری چائے کیا دھولیا میں ہی پیے جاتے ہیں؟ بھائی بچائیں، دنیا والوں کو بھی پینے دیں۔ اتنی چائے آپ لوگ پی رہے ہیں، ایک چائے 10 روپے دے کر پی رہے ہیں، تو جو نظارے لگے مجھے، ایک بندہ 20 تو پیتا ہوگا روز میں، یعنی 300-400 روپے تو آپ چائے پینے میں لگا رہے ہو۔ کھجور کھائیے، اجوا کھجور، بادام کھاؤ، اخروٹ کھاؤ، بھائی صحت بنے گی، ذہن کے جو نسیں ہیں دماغ کے تازہ ہو جائیں گے، کام کریں گے۔ یہ چائے وائی میں پیسہ، سگریٹ میں پیسہ، آج نوجوان پورا بگڑا ہوا ہے نشے میں۔ اس زمانے میں بھی 1500 سال پہلے بھی لوگ نشہ کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نکلا کہ شراب آج سے حرام، تو ندیاں بہی ہیں، سارے لوگ شراب کو پھینک دیے گھر سے نکال کر۔ وہ ایک دفعہ دیکھیں، ہم لوگ کا ایمان بڑا کچا ہے، رات میں ایمان ہوتا ہے اور صبح ہمارے سینے میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ زمانے میں 1500 سال پہلے اسلام کو سمجھانا آسان نہیں تھا، ایک چیز بولتے ہی اسلام سمجھ میں نہیں آتا تھا، بڑے سخت مزاج کے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ اگر سمجھ میں آئے تو پھر سینے میں ایسے دفن ہوتا تھا، پھر کبھی وہ نکلتا نہیں تھا سینے سے۔ آج ہمارے سینے میں آتا ہے اور نکل رہا ہے، یعنی ہمارے سینے میں مقام نہیں بنایا ہے ایمان کا۔ اس سینے میں ہمیں ایمان کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ڈرگز میں ایسے انوالوڈ، میں تعجب کرتا ہوں کہ 8 سٹینڈرڈ کے بچے، 9 سٹینڈرڈ کے بچے، 10 سٹینڈرڈ کے بچے آج ڈرگز میں انوالوڈ ہیں، ایسے ایسے ڈرگز لے رہے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ سمجھیں گے کہ میرا بیٹا یہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے پاس نہ جانے کتنے سووں بچے ہمیشہ آتے ہیں پڑھائی پڑھنے کے لیے، اس میں سے کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ سنیک بائٹ کر کے ایک ڈرگ ہوتا ہے، سنیک بائٹ یعنی ایک سانپ کاٹتا ہے، ایس پی صاحب بہتر جانتے ہیں، اور وہ کاٹنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ مر جاتا ہے، اور وہ جو کٹوا لیا وہ 72 گھنٹے 72 آورز وہ بے ہوش پڑا ہوا رہتا ہے۔ میں تعجب کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی زبردست زندگی آپ کو دی ہے اور آپ کن چیزوں میں ملوث ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
اگر میں آپ کو آ کر پوچھوں کہ بھائی دودھ کا کیا دام ہے تو آپ بولیں گے کہ 50 روپے لیٹر ہے، 60 روپے لیٹر ہے، 100 روپے لیٹر ہے، بتائیں گے آپ۔ میں پوچھوں گا بھائی کہ گولڈ ہے نا، گولڈ سونا، یہ تولہ کیسا ہے بھائی، تو آپ کہیں گے کہ 50,000 تولہ ہے، 55,000 تولہ ہے۔ میں پوچھوں گا کہ بھائی آئی فون کی بتائیں کیا پرائس ہے، تو آپ کہیں گے 1.5 لاکھ روپے بھی ہے، 2 لاکھ روپے کا بھی ہے آئی فون۔ ہر چیز کا ایک کاسٹ ہوتا ہے، ایک قیمت ہوتی ہے۔ مرسیڈیز بینز کی ایک قیمت ہوتی ہے 1 کروڑ 2 کروڑ، رولز رائس کی ایک قیمت ہوتی ہے 8 کروڑ۔ لیکن یاد رکھیں انسان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، پرائس لیس ہوتا ہے انسان۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ منور زمان تو ایک یہ انگلی مجھے دے دے، میں 10,000 کروڑ روپے تجھے دوں گا۔ مولانا تشریف فرما ہے، ایس پی صاحب یہاں ہیں، اور وہ آسمانوں میں بیٹھ کر جو اللہ مجھے سن رہا ہے، اس رب کی قسم یہ انگلی منور زمان 10,000 کروڑوں میں نہیں بیچے گا، کیونکہ یہ 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ انگلی اللہ نے مجھے تحفتاً دی ہے، اور میں انگلی کو بیچ دوں، یہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو کیا میں انگلی کو بیچ دوں؟ آج لوگ کڈنیز بیچ رہے ہیں 1 لاکھ روپے میں، وہ کڈنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفتاً دیا ہے۔ میں جب کہتا ہوں آپ سے قسم کھا کر اس رب کی جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اور 10,000 کروڑ میں یہ انگلی نہیں بیچ سکتا، تو پھر میری قیمت کیا ہوگی؟ میں پرائس نہیں بتا سکتا، پرائس لیس ہوں میں۔ اور ایسے ہی یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرائس لیس ہے، لیکن افسوس آپ جانتے نہیں کہ آپ کی کیا قیمت ہے، آپ کتنے اہم ہیں۔ آج فونز کی دنیا میں ہم لوگ کس کو بہترین مانتے ہیں؟ کون سے فون کو بہترین سمجھتے ہیں؟ آئی فون کو سب سے بہترین سمجھتے ہیں، اور آئی فون جو بھی بنایا وہ ناز کرتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی فون اس روح زمین پر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا بنایا ہے؟ پیارے بچوں سر اٹھاؤ ایک دفعہ، آسمان کو دیکھو، کتنا بڑا آسمان ہے، اور اس آسمان پر چاند ہے، کتنا بڑا چاند ہے، اور اس آسمان پر سورج ہے، کتنا بڑا سورج ہے، اور اس آسمان میں ملینز آف سٹارز ہیں، وہ کتنے بڑے تارے ہیں، کتنے بڑے پہاڑ۔ اللہ نے نہ جانے کیا کیا خوبصورت چیزیں اس روئے زمین پر بنائی ہیں، اور کیسے جانور طاقتور، ہم ایک سیکنڈ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں شیر سے۔ ایسے طاقتور جانور اللہ نے بنائے ہیں، ایسے پرندے بنائے ہیں جو طوفانوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ سارے چیزوں میں، جتنے بھی چیزیں میں نے بنائی، جتنے بھی مخلوق کریچرز میں نے بنائے ہیں، ان تمام کریچرز میں میرا سب سے بیسٹ پروڈکٹ ہے انسان۔ میں، آپ، ہم سب ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بیسٹ پروڈکٹس ہیں۔ یہاں جو بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں یہ سارے کون ہیں؟ یہ اللہ کے بیسٹ پروڈکٹس ہیں۔ اللہ ہمارا انجینئر ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن ہم لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ جا کر 10,000 روپے جاب کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت 10,000 ہے، نہیں ہے۔ وہ مہینہ 10,000 کما رہا ہے تو اس کی قیمت 10,000 نہیں ہے۔ اس نے جو اللہ نے اس کو جو دماغ دیا ہے، وہ بیچارے نے دماغ استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو 10,000 روپے مل رہے ہیں، ورنہ وہی ہاتھ، وہی پیر، بل گیٹس کا وہی دماغ ہے، وہ بلینز آف روپیز کما رہا ہے، اور کوئی اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کیا ہے، اور وہ صرف 10,000 بنا رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہم لوگ صرف 10,000 کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ لاکھوں کرنے کے لیے آئے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، لاچاروں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ بھئی پیسہ ہو تبھی آپ سب لوگ کی مدد کر سکتے ہیں، اور پڑھائی کے لیے ہمیں بہت کاوشیں کرنی چاہیے، محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلا میسج آپ کو بھیجا ہے وہ کیا میسج ہے؟ دنیا کی کوئی اگر خوبصورت لڑکی آپ کو پتہ چل جائے کہ فلانے کنٹری میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور وہ آپ کے نام ایک لیٹر بھیجی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ لیٹر
ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن معلوم یہ ضرور ہے کہ دنیا کی خوبصورت اس سے خوبصورت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، ویسی خوبصورت لڑکی ایک لو لیٹر آپ کو لکھتی ہے، تو آپ وہ لو لیٹر لے کر آپ گھومتے رہو گے. آپ جاؤ گے ٹیچرز کے پاس میں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے، تھوڑا سا پڑھیے. وہ کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ کون سی لینگویج ہے، مجھے نہیں معلوم. آپ دھلیا جاؤ گے، ناسک جاؤ گے، ممبئی جاؤ گے، پھر ممبئی میں پتا چلے گا کہ نہیں دلی میں فلاں ایمبیسی میں جا کر آپ دیں، شاید وہ بولیں گے. آپ دلی جائیں گے، وہاں دلی میں کہا جائے گا نہیں یہ لگتا ہے فلاں کنٹری کی لینگویج آج سے 1000 سال پہلے بولی جاتی تھی، تو آپ ایمبیسی میں سے ٹکٹ لیں گے، وہاں سے ویزا لیں گے، وہ کنٹری جائیں گے اور پڑھوائیں گے کہ یہ لڑکی نے میرے لیے کیا لکھا ہے میسج. اور جو لڑکیاں لڑکوں کو چاہتے ہیں، جو لڑکے لڑکیوں کو چاہتے ہیں، جو ماں بچوں کو چاہتے ہیں، اس سے کروڑوں درجہ چاہنے والا ایک لو لیٹر ہمیں لکھا ہے، وہ ہے قرآن. اور ہم لوگ اس لیٹر کو کبھی پڑھے ہی نہیں، اس لیٹر کو کبھی ہم سمجھے ہی نہیں. اور وہ قرآن پریزنٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، the teacher of the teachers, the leader of the leaders. اور اتنا پیارا میسج لے کر آئے ہیں اور آج تک ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. سارے دنیا کے پرابلمز قرآن میں رکھے ہیں. کبھی مولانا سے ملیں، پوچھیں آپ لوگ اس روح زمین پر جتنے پرابلمز ہیں اے پی ایس صاحب، سارے پرابلمز قرآن میں ہیں. افسوس ہماری قوم پڑھنا چھوڑ دی ہے. آپ وہ پڑھیں، انشاءاللہ ریولیوشن آئے گا، آپ سے ملنے لوگ آئیں گے. ہم لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، پڑھنا کیا پکڑنا چھوڑ دیے ہیں. اور نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ آپ سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے. ایک لڑکی کوئی فیس بک پہ ہائی ہلو بولتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے ہماری. پھر 24 گھنٹے تک دیکھو بچے کیسے خوش ہو رہے ہیں، نوجوان بچے. ہائی ہلو یو آر لوکنگ ہینڈسم اگر بولی تو پھر تو خلاص اس سے بڑا ہیرو ہی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی. اب وہ سیدھا سلون جائے گا، پھر لولی لگائے گا، اب سارے گرلز کالج کے طواف کرنے لگے گا کہ یہ کالج والی نے بھیجا ہوگا، وہ کالج والی نے بھیجا ہوگا. اب وہ جا کر دیکھے عجیب عجیب بال بنواتے ہیں، پتہ نہیں کیسے گھونسلے سروں پر سجا رکھے ہیں. ایک نئی کٹنگ آئی ہے ہیئر کٹ، جس کا نام میں کہتا ہوں چوہے طواف کٹ. یعنی چوہے طواف کرتے ہیں، سر کے گول ٹی 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 کر کے کھا لیتے ہیں. عجیب ہیئر سٹائل بنا ہے، پتہ نہیں کیوں. یہ کوئی ہیئر سٹائل بھی ہوتا ہے بھئی کہ چوہے طواف؟ یہ پرمیشن ہے نہیں، الاؤڈ نہیں ہے اس کا. تو میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا، تو پھر یہ ذمہ داری بھی اللہ کی ہے کہ اللہ بتائے انسانوں کو کہ انسان کیسے کامیاب ہو جائے. اللہ نے ایسے انسانوں کو نہیں بنایا، شیاطین کو نہیں بنایا. شیاطین تو بن گئے، ان کے پاس میں آپشن تھا. اللہ نے چاہ کر شیاطین نہیں بنائے. وہ لوگ اللہ کی نہیں مانے تو اللہ کی پنشمنٹ وہ لوگ کو ملی، وہ مردود ہو گئے، وہ شیطان بن گئے اور قیامت تک شیطان رہیں گے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. تو یہ جو شیاطین انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپشنز دیا ہے، ہمیں راستے بتایا ہے کہ ہمیں کیسے کامیاب ہونا ہے. اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو چنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. کیسے چنا؟ ایز اے معلم چنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. اور کیا ہمیں تحفتاً دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن دیے ہیں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ریولیوشن ٹیچر سے اور کتاب سے آتا ہے. تو آپ لوگ ٹھان لیں، ایک ہاتھ میں کتابیں ہوں گی انشاءاللہ اور ایک ہاتھ میں ٹیچرز کا ہاتھ ہوگا. تو آپ کل کے مولانا ابوالکلام آزاد بنیں گے انشاءاللہ. آپ کل کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب بنیں گے. اگر آپ کے ہاتھ میں تمام کتابیں ہیں اور ایک ہاتھ آپ ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیے تو آپ دانشور بن جائیں گے، آپ انٹیلیجنٹ بن جائیں گے، وزڈم آپ میں ہوگا، ریولیوشن آپ لوگ لے آ سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے ایک ہاتھ میں سگریٹ باکس ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے. نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھیں آج کیا ہے. قرآن کو کبھی چھوا تک نہیں ہوگا آپ لوگوں نے. نوجوان ہندوستان میں قرآن کو پڑھنا ہی بھول گیا ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے جو ریولیوشن لے آتی ہے، جو انسان بناتی ہے. انسان بننے کا درس قرآن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے.
لیکن آج ہمارے والدین بھول گئے ہیں ہندوستان میں، ہمارے بڑے بھول گئے ہیں، کیونکہ یہ موبائل جب سے آیا ہے اسی میں ہم لوگ ملوث ہیں، اسی میں ہم لوگ بس زندگی گزار رہے ہیں۔ اذان ہوئی کبھی تو ہم نماز پڑھے، اور وہ نماز بھی بمشکل 2-3% لوگ پڑھتے ہیں، 95% لوگ اذان اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں ہمیں بہت چاہتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں، اور ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ ہماری ماں، ہمارے باپ روزانہ 5 دفعہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے، ہماری فکر نہیں کرتے ہوں گے، کبھی کبھار فکر کرتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ منیمم 5 ٹائمز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ I love you کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کو چاہتا ہوں، آ جاؤ میری طرف، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح۔ اذانیں گونجتی ہے، یہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ یہ میناروں سے جو آوازیں گونجتی ہے نا، یہ جو آواز ہے یہ کامیابی کے لیے اللہ بلاتا ہے، اور ہم نہیں جاتے ہیں۔ 1 دفعہ نہیں بلاتا ہے، 5 دفعہ بلاتا ہے، ہر روز بلاتا ہے، اور 365 دن بلاتا ہے، 10 سال بلاتا ہے، 50 سال بلاتا ہے۔ اگر کوئی 65 سال اس زندگی میں یہاں اس دنیا میں جیتا ہے تو وہ لوگ قریب 23,725 دن اس دنیا میں گزارتے ہیں۔ تو 23,725 دن میں اگر وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ قریب 18,625 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اور 18,625 دفعہ اللہ نے آپ کو کامیابی کی دعوت دی ہے، اور ہم لوگوں نے کبھی اللہ کی بات سنی نہیں ہے۔ اور اذان جب گونجتی ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور 1 دفعہ اس زبان سے اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس زبان سے گالی کبھی نہیں آنی چاہیے۔ آج اولڈ سٹیز میں جائیں، بھارت دیش کے جتنے اولڈ سٹیز ہیں، آپ سڑک پر صرف 1 کلومیٹر چلیں، دیکھیں کہ نوجوان بچوں کی زبان سے کتنے گالیاں نکلتی ہیں۔ جس زبان سے کوئی درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زبان سے پھر گالی نکل سکتی ہیں؟ کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ غیبت کر سکتے ہیں؟ آج کے معاشرے میں اسی لیے ہمیں شاید کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈھونگی مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم زبان سے درود بھی پڑھتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم لوگ گالی بھی دیتے ہیں۔ اللہ پر کیا گزرتا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے ہوں گے؟ یہ کیسا بے ایمان انسان ہے، درود بھی پڑھتا ہے اور اسی زبان سے وہ گالی بھی دیتا ہے، اسی زبان پر سگریٹ بھی رکھتا ہے، اسی زبان پر شراب بھی ڈالتا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منہ دکھائیں گے روز قیامت میں؟ آج سے نوجوان بچوں ٹھان لو